اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کے بدبختوں کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ جانتے ہیں سن 7 ہجری کے اندر، ذرا غور سے سننا میرے دوستو، اللہ گستاخ رسول کے ساتھ کیسا انتقام لیتا ہے۔ سن 7 ہجری کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، لیکن ایک بادشاہ ایسا بھی نکلا جسے اپنے طاقت کا غرور تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے خط لکھا، اس کا نام ایران کا بادشاہ خسرو پرویز تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خط لکھا اور وہ خط کھول کر کے دیکھا تو انسان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا میرے رہتے ہوئے کسی کی یہ مجال کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ لے۔ اس خط کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اپنا نام لکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے نام، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا تھا۔ وہ انسان غصے سے پاگل ہو گیا، اور جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یمن کا گورنر بازان کو یہ خط لکھا کہ 2 پہلوانوں کو بھیجو اور اس انسان کو قید کر کے میرے پاس بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے۔ وہ دونوں پہلوان مدینہ کے اندر آئے، بازان نے ان کو بھیجا جو یمن کا گورنر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو وہ نیست و نابود کر دے گا، آپ کو مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل آنا۔ جانتے ہیں دوسرا دن جب صبح ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں آدمیوں سے کہ تم مجھے قید کرنے کے لیے آئے ہو، جاؤ پہلے اپنے بادشاہ کی خبر لو کہ اس کے بیٹوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمسقوا کل ممسق، کہ اللہ تجھے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ جس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھاڑ دیا تھا، اس انسان کو اس کا بیٹا جو شیر وہی تھا اس نے قید کر دیا، اور اسے قتل کرنے سے پہلے اس کے 18 بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کا انتقام، اپنے بھائیوں کو اس نے قتل کر دیا، پوری ایران کی بادشاہت تہس نہس ہو گئی۔ آج لوگوں کو فخر ہے، آج غرور ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اپنے طاقت کے بلبوتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اپنے پارلیمنٹ کے اندر لگا دیں گے۔ یہ صرف اعلان ہے، یاد رکھ لیجئے، کوئی طاقتور بھی اپنی مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں بھیجا قید کرنے کے لیے، خود اپنے بیٹوں کے ہاتھے قتل ہوا، اور ایسا تہس نہس ہوا ایران کی حکومت اور سلطنت کہ ایک کے بعد ایک بادشاہ بنتے رہے، کوئی دوسرا قتل کرتا۔ جو شیروی تھا 1 سال حکومت کیا، یہ مر گیا، اس کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا جو صرف 7 سال کا تھا، وہ حاکم بنا، افسر نے اسے قتل کر دیا، وہ خود حاکم بن گیا، پھر اسے لوگوں نے مل کر کے اسے قتل کر دیا، اور پھر جو ہے اور ایک کو حاکم بنایا۔ اس طرح سے کرتے کرتے پورے ایران کی بادشاہت ہلاک و برباد ہوئی، یہاں تک کہ مسلمانوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ ہے گستاخ رسول کا انجام۔